السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تاریخ تمدن کی کلاس کی طرف تمام طلباء کو استقبالیہ پیش کرتا ہوں۔ پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ ہارون رشید کے بارے میں چرچا کر رہے تھے۔ عباسی خلفاء میں سے سب سے مشہور ہارون رشید کی خلافت کیسے ہوا تھا، اس کا کیا کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ سب ہم لوگ جسٹ چرچا کیے۔ آج ہم لوگ چرچا کر رہے ہیں عباسی چھٹا خلیفہ محمد الامین کے بارے میں، ہارون رشید کا بیٹا۔ پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ چرچا کیے تھے ہارون رشید اپنے وفات کے وقت 3 لوگوں کو ولایت العہد ہو کے رکھا تھا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹا امین کو، پھر مأمون کو، پھر اپنا لاسٹ بیٹا قاسم کو۔ تو امین کا نام ہے ابو موسیٰ محمد الامین ہارون رشید۔ اس کی ماں کا نام ہے زبیدہ بنت جعفر، یعنی ہارون رشید کے ہارون رشید کا وائف تھا۔ ہم لوگ پہلے چرچا کیا تھا زبیدہ کے بارے میں۔ ہارون رشید کی خلافت میں اس کو بہت سارے رول ہے، ہارون رشید کو بہت سارے نصیحت دیتے۔ ہارون رشید بہت سارے مسائل میں زبیدہ سے رائے لیا تھا۔ وہ زبیدہ ہے امین کی امی۔ رصافہ میں 170 میں ان کی ولادت ہوئی۔ اپنے ابو کے وفات کے بعد وہ بیعت کیا گیا۔ ہارون رشید امین کے بارے میں ہم لوگ چرچا کرتے وقت امین کا خلافت 4 سال تھا، 193 سے لے کر 198 سے لے کر 198 تک لگ بھگ 4 سال کا تھا۔ اسلامی خلافت میں کچھ بھی کنٹریبیوشن امین کی طرف نہیں ہوا ہے۔ امین کے زمانے میں صرف اپنے بھائی مأمون کے ساتھ لڑائی وڑائی میں مشغول تھے۔ ہم لوگ بتایا ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، پھر بھی اس کی ایک غلطی تھی خلافت، یعنی جو اموی خلیفہ لوگ پہلے ہوا عباسی خلیفہ لوگ، ان لوگوں کی طرف سے سب ہوئی ایک غلطی ہے اپنی وفات کے وقت ولی العہد ہو کے 1 سے زیادہ لوگوں کو دینا۔ یہاں ہارون رشید بھی اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹا امین اور مأمون اور قاسم، ان تینوں کا نام بتا کے ولایت العہد دیا تھا، پہلے امین، پھر مأمون، پھر قاسم۔ یہاں دوسری ایک بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ مأمون امین سے بھی بڑا تھا، چند سال کے لیے مأمون بڑا تھا، پھر بھی ہارون رشید اپنے امین کو آگے کیا، کیوں بولے تو مأمون ایک باندی سے ہوئی بیٹھا تھا، امین زبیدہ سے ہوئی بیٹھا تھا، تو اس لیے امین کو 1-2 غلامی سے آیا ہوا بیٹا ہے، 1-2 ڈائریکٹ اپنی بیوی سے، اس لیے امین کو آگاہ کیا تھا۔ تو اس میں بھی مأمون کو اعتراض تھا، اسی لیے امین کے زمانے میں، یعنی امین کے خلافت میں مأمون سے لڑائی بہت زیادہ ہوا تھا۔ اور ہارون رشید کی طرف سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے، ہارون رشید اپنے زمانے میں ہی مأمون کو مشرق کا، اسلام کنٹری کا مشرق، ایسٹ یعنی ایران، خراسان، یہ ایریا سب مأمون کو حوالہ کر دیا، یعنی وہاں کا پورا کنٹرول مأمون کرے گا۔ اسی طرح امین کو بغداد یعنی اسلام کا مغرب دے دیا، اسی طرح قاسم کو ارمینیا، اذربائیجان، وہ ایریا۔ اسی لیے وہ اپنے وفات کے بعد میں بھی ہارون رشید بتایا یہ حکم جو مأمون کو ایران خراسان میں وہاں کا پوری باتیں کنٹرول کرنا، یہ حکم جاری رہے گا۔ یہ بھی بغداد میں خلیفہ ہو کے خراسان، ایران، یہ سب جگہ کنٹرول کرنے میں بھی امین قاصر رہے، کیوں امین کو رول نہیں تھا۔ اسی لیے امین کے زمانہ، امین کے خلافت کا ٹائم پورے کے پورے کیا تھا،
उतना तरक्की एक कंट्रीब्यूशन हो के कुछ भी नहीं है। अमीन के बारे में बताए तो जमील सूरत था, फसीहन, अच्छी तरह अदब जानने वाला था। कसाई इमाम, अदब में मशहूर इमाम, कसाई से अदब सीखा है। और साथ ही साथ अमीन के बारे में बताया जाता है कसीरुल लहव, खेल कूद में ज़्यादा मशगूल था, शिकारी करने में ज़्यादा पसंद करने वाला था। अल-अलाक़तु बैनल अमीन वल मअमून, हम लोग बताया अमीन मअमून उनके ज़माने में अमीन के हुक्मरानी के वक्त सिर्फ मअमून के साथ लड़ाई उठाई में मशगूल था। तो हम बताए हारून रशीद अपने वफ़ात के वक्त पहले अमीन, अमीन के बाद मअमून, फिर कासिम बोल के बताया था। लेकिन अमीन क्या इरादा किया, मूसा बिन अमीन अपने बेटा मूसे को मअमून के बदले में खलीफ विलायतुल अहद देने का इरादा किया। यानी हारून रशीद का हुक्म था, हारून रशीद का बैत कैसा था, पहले अमीन उसके बाद मअमून। लेकिन अमीन जब खलीफा हो गया तब अपने बेटे को वलीउल अहद बनाने के लिए कोशिश किया मअमून को हटा के। इसके ऊपर बहुत उबारा फज़ल इब्न रबी ने, फज़ल इब्न रबी यानी हारून रशीद के साथ फज़ल इब्न रबी था। तो जब अमीन खलीफा हो गया तब फज़ल इब्न रबी अमीन के साथ था। तो अमीन के इस बात पर बहुत उबारा, मअमून को वलीउल अहद से, विलायतुल अहद से हटाने के लिए किसने कोशिश किया, फज़ल इब्न रबी ने अमीन को उस बात पर उभारा। दूसरे साइड पर फज़ल इब्न सहल था, वो भी बहुत अच्छे हुक्मरान, बहुत अच्छे अक्लमंद डिप्लोमेटिक आदमी था। फज़ल इब्न सहल एक सिपह सालार भी था। फज़ल इब्न सहल मअमून को सपोर्ट दिया, फज़ल इब्न रबी अमीन को भी सपोर्ट दिया। अमीन और मअमून के बीच में बहुत सारे खतूत इधर उधर गए। अमीन मअमून को हटाने के लिए बहुत कोशिश किया। आखिरकार ये एक लड़ाई की तरफ पहुंच गया। यह लड़ाई कैसे हो गया, अमीन मअमून और अमीन के साथ फज़ल इब्न रबी, मअमून के साथ फज़ल इब्न सहल के एक लड़ाई तक पहुंच गया। आखिरकार ये किताबात से आपस में लेटर सब लिखने से फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार अमीन ने क्या कर दिया, मअमून को वलीउल अहद, विलायतुल अहद से हटाया और अपने बेटा मूसा बिन अमीन से बैअत किया, मेरा बाद तुम रहेगा। तो ये मअमून को ज़र्रा भी पसंद नहीं आया, मअमून को ज़र्रा भी पसंद नहीं आया। साथ ही साथ अमीन क्या भी किया था, हारून रशीद जब ये बैअत लिखे रखा था, ये काबे में भी लिखे रखा था, काबे के पर्दे में भी ये बैअत लिखे रखा था, यानी मेरे बाद अमीन है, अमीन के बाद मअमून है। लेकिन अमीन क्या कर दिया, ये जो अहदनामा है इसको काबे से, मक्के से बगदाद लाया और उसको क्या कर दिया, उसको जलाया, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये लोगों के बीच में भी अमीन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ आने का बाइस बना। क्यों, काबे में हारून रशीद जो लिखे रखा था, जो अहदनामा रखा था, उसको यहाँ बगदाद ला के क्या कर दिया है, अमीन क्या कर दिया, उसको जलाया है। तो इस्लामिक कंट्री में अमीन का टीम, मअमून का टीम होके दो टीम हो गया। कुछ लोग अमीन को मानने वाले, कुछ लोग मअमून के मानने वाले। मअमून क्या कर दिया, जब अमीन विलायतुल अहद से उसको हटाया तो ताहिर बिन ईसा अल-खुज़ाई, हम लोग पहले उसका नाम बताया था, ताहिर बिन ईसा को सेलेक्ट किया, अपने जैश का कायद होकर ताहिर बिन ईसा को सेलेक्ट किया। दूसरे जगह में अली बिन ईसा बिन महान को अमीन क्या कर दिया, नहावंद हमदान उस जगह का वाली बनाया, उस जगह का वाली बनाया। तो आखिरकार 195 में उनके बीच में एक लड़ाई हुई,
علی بن عیسیٰ اور طاہر بن عیسیٰ۔ اس میں علی بن عیسیٰ جو امین کا کمانڈر ہے وہ قتل کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ امین کا جیش انہزم ہار گیا۔ وہاں مأمون کو بہت سارے غنیمت مل گیا۔ اس کے بعد امین دوسرے ایک قائد کو چن لیا۔ اس کا نام تھا عبدالرحمن خبلۃ الانباری۔ عبدالرحمن خبلۃ الانباری۔ عبدالرحمن ہمدان گیا، وہاں جا کے اپنی طاقت کو جمع کرنے کی کوشش کیا۔ تو یہ بات جب طاہر بن عیسیٰ کو یہ بات کے اوپر خبر ملا، تو عبدالرحمن کے خلاف طاہر بن عیسیٰ نکلا، وہاں اس کو ہرایا۔ لیکن عبدالرحمن پھر چھپ گیا، کیونکہ طاہر سے چھپ کے رہا، پھر بھی اپنے طاقت جمع کرنے کے لیے ایک جگہ میں جمع ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چپ کے اپنی طاقت بڑھانے لگے۔ پھر بھی طاہر کے خلاف وہ جنگ کے لیے آیا، پھر بھی کیا کر دیا، طاہر نے اس کو کیا کر دیا، ہرایا، اور اس مدینہ ہمدان کو پورا محاصر کیا، مدینہ ہمدان کو۔ تو عبدالرحمن کو پتہ چلا یہ کبھی بھی بچنے والا نہیں ہے، تو عبدالرحمن کیا کر دیا، امین سے امن مانگا، امین سے نہیں، طاہر سے امن مانگا، امن دینے کے لیے بتایا، تو طاہر اس کو امن دیا۔ تو یہاں طاہر کے خلاف امین کا دونوں سپہ سالار کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، ہار گیا۔ تو امین تیسرا ایک جیش کو بھیج دیا، احمد بن مزید الشیبانی۔ احمد بن مزید الشیبانی بہت مشہور سپہ سالار ہے، ان کو بھیج دیا۔ وہ کیا کر دیا، اس کے ساتھ عبداللہ بن حمیدہ ابن قحطبہ، یہ جیش بھی، ان کے جیش بھی کیا ہے، دونوں جیش مل کر طاہر کے خلاف جنگ کے لیے نکلا۔ یعنی ایک ٹیم میں احمد بن مزید الشیبانی، دوسرا عبداللہ بن حمید بن قحطب، یہ دو لوگ کا جیش کیا ہے، طاہر کے خلاف نکلا۔ لیکن طاہر یہاں ایک ٹرک نکالا، ایک بہانہ نکالا، ایک چالاکی دکھایا۔ احمد بن مزید الشیبانی کے جو جیش ہے، عبداللہ بن حمید کا جو جیش ہے، ان کے بیچ میں کیا خلاف پیدا کیا، کچھ نہ کچھ جاسوسوں کو بھیج کے ان دونوں فوج کے بیچ میں اختلاف پیدا کیا۔ یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، تو بغیر جنگ سے طاہر اس میں کامیاب ہو گیا۔ ہم لوگ پہلے بتایا تھا حرثمۃ بن عیون کے بارے میں۔ جب طاہر پوری قسم کی کامیابی طاہر کو ملا، تو مأمون حلوان کو کس کو بھیج دیا، حرثمۃ بن عیون کو بھیج دیا۔ تو وہاں حرثمہ اور طاہر مل کے ایک بہت بڑی طاقت بن گئی، امین کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت بن گئی۔ لیکن اس وقت امین کیا کر دیا، امین کو سمجھ میں آیا یہاں مأمون کے خلاف خراسان سے، ایران کے ایریے سے جند کو ملنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں کے پوری حکمرانی مأمون کر رہے ہیں۔ تو وہاں کے جند کو لائے تو ضرور مأمون سے کچھ سمبدی ہوگی، اس لیے امین کیا کر دیا، عبداللہ بن صالح کو مدینے کی طرف، یعنی جہاں شام کا ایریا ہے وہاں بھیج دیا۔ جو ایک دم اصلی عرب لوگ ہیں ان کو امین کے لوگ بنانے کے لیے، امین کے فوج بنانے کے لیے عبداللہ بن صالح کو امین بھیجا۔ لیکن کیا ہو گیا،
बीच में अब्दुल्ला इब्न सॉलिह अपना मिशन पूरा किए बगैर वफ़ात हो गई, उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर हसन हुसैन इब्न अली इब्न माहान लिया। अब्दुल्ला इब्न सॉलिह का जो रोल था उसको फिर किसने लिया? हुसैन इब्न अली इब्न माहान ने लिया। ये क्या कर दिया? अमीन को खुल करने पर लोगों को उभारा। असल में अमीन अब्दुल्ला इब्न सॉलिह को बेच दिया था, क्या चीज़ पर बेच दिया था? अब्दुल्ला इब्न सॉलिह को अमीन के ऊपर यानी मामून के ऊपर लोगों को जमा करने के लिए भेजा था। लेकिन अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हुसैन इब्न अली क्या शुरू कर दिया? अमीन को हुक्मरानी से हटाने की तरफ लोगों को दावत करना शुरू कर दिया। बिलजुमला अमीन को बगदाद में भी रहना मुश्किल हो गया। बगदाद में भी अमीन के ख़िलाफ़ लोग आने लगे और साथ ही साथ बगदाद की हालत ऐसा हो गया तो तौहिर का जुंद बगदाद में आ गया, बगदाद को पूरा हिसार किया। अमीन को कुछ भी नहीं मिला। अमीन को लोगों की तरफ खर्च करने के लिए, लोगों के खैरात देने के लिए कुछ भी नहीं मिला। हर एक जगह से लोग अमीन को खुल करने लगा, क्योंकि अमीन बोल के एक बादशाह से फ़ायदा नहीं है, खलीफा से फ़ायदा नहीं है। हर एक जगह में कौन है? मामून है। इसलिए अमीन को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार अमीन को बहुत इकलीम से, बहुत रीजन से अमीन हटाया गया। तो बगदाद में अमीन को कुछ भी ग्रिप नहीं हुआ। इस वक्त तौहिर और हसमा दोनों बगदाद के अंदर दाखिल हो गया। अमीन के ख़िलाफ़ सख्त जंग हुई। तो अमीन क्या कर दिया? हरसमा से अमान मांगा, हरसमा से अमन मांगा। हरसमा को मुझको छोड़ने के लिए इल्तिजा किया। कौन? खलीफा अमीन। तो हरसमा उसको अमन दे दिया। हरसमा उसको अमन दे दिया। एक कश्ती में उसको उठा के हरसमा अपने जुंद लोग दूसरे जगह लेके जाने के लिए गया। तो ये बात तौहिर को पसंद नहीं आया। तौहिर भी है, हरसमा भी है, लेकिन अमीन सिर्फ हरसमा से अमन मांगा है। ये बात तौहिर को अच्छा नहीं लगा। तो तौहिर अपने जुंद से क्या कर दिया? अमीन जो कि सफ़ीने में निकला था उस सफ़ीने को डुबाया, उस सफ़ीने को डुबाया। तो हरसमा अपने जुंद क्या कर दिया? वहाँ से टिग्रिस नदी में हुआ था तो वहाँ से बच गया। उसके साथ अमीन भी तैर कर बच गया। लेकिन अमीन जब नदी के किनारे पहुँच गए, एक वहाँ के घर में पनाह लिया। लेकिन तौहिर के लोग, हरसमा से पनाह लिया था लेकिन तौहिर के लोग उसको कत्ल कर दिया। 198 में, मुहर्रम के महीने में अमीन को कत्ल कर दिया तौहिर के लोग। ऐसा अमीन का दौरा, अमीन का खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो गया। बिलजुमला अमीन के खिलाफत के वक्त इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा तरक्की कुछ भी नहीं था। अमीन के बाद आया मअमून। अमीन के बाद किसने आया? कौन आया? मअमून आया। हम लोग मअमून के बारे में अमीन के टाइम में भी चर्चा किया था। मअमून का नाम है अब्दुल्लाहिल मअमून बिन हारून रशीद बिन महदी। उसकी अम्मी का नाम है मराजिल। अम्मी का नाम क्या है? मराजिल। मराजिल एक बांदी थी। मअमून के विलादत के बारे में एक वाक़या है। आप अलिफ व लैला पढ़े तो आपको आप लोग वो पढ़े होंगे। यानी ज़ुबैदा मअमून की बीवी थी। तो मअमून और ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी थी ज़ुबैदा। तो ज़ुबैदा और हारून रशीद के बीच में शतरंज हुआ था, चेस से।
آج کل کا چیس نہیں، اس زمانے کا ایک چیس تھا. تو چیس کرتے وقت زبیدہ کیا بتایا، اگر چیس میں ہارون رشید فیل ہو گئے تو کیا کرنا ہے. ہارون رشید کے دربار میں باندی لوگوں میں سے سب سے بدصورت اگلی باندی سے کیا کرنا ہے، اس رات میں بیڈ شیئر کرنا ہے. کیا ہے کنڈیشن، اگر ہار گئے تو ہارون رشید دربار کا سب سے نکمی، سب سے بدصورت اگلی باندی سے کیا کرنا ہے، اس رات گزارنا ہے. کیا ہو گیا، آخر کار زبیدہ جیت لیا، ہارون رشید ہار گیا. تو مراجل کو مراجل کے ساتھ اس رات گزارنے کے لیے ہارون رشید مجبور ہو گئے. لیکن تاریخ ایک خلیفے کا انتظار میں تھا. تاریخ کیا کر دیا، تاریخ میں اس دن اس رات میں ہارون رشید مراجل کے ساتھ گزارا. اس میں ان کو ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام ہے مأمون. زبیدہ کو مأمون سے پہلے ہی ایک طرح کا دوری تھی، کیوں، ایک باندی تھی، اور ایسے ایک ماحول میں اس مراجل سے رات گزارنا پڑا. اس میں بچے بھی پیدا ہو گیا. تو وہ مأمون ایسا ایک واقعہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. مأمون کے ولادت کے دن بہت مشہور دن ہے، یعنی ایک ہی دن میں ایک خلیفہ کا انتقال ہو گیا، دوسرا خلیفہ حکمرانی لے لیا، تیسرا خلیفہ پیدا ہو گیا. یعنی جس دن مأمون پیدا ہوا تھا اسی دن میں ہی ہارون رشید کا ابو ہادی کا انتقال ہوا. جس دن ہادی کا انتقال ہوا اسی دن ہارون رشید خلیفہ ہو گیا تھا، اسی دن میں مأمون پیدا ہو گیا تھا. تو ایک ہی دن میں 3 خلیفہ، ایک خلیفے کا انتقال ہادی، دوسرے خلیفے کا حکمران خلیفہ بننا یعنی ہارون رشید، تیسرا خلیفہ مأمون کا پیدا ہونا، ایسا ایک رات تھا اسی دن. مأمون کے معاصر لوگ کے بارے میں ہم لوگ چرچا کیے تو اندلس میں حکم بن ہشام عبد الرحمن بن حکم تھا. مغرب الاقصی میں یعنی دولت الادارسہ میں ادریس بن ادریس تھا، محمد بن ادریس تھا اس کا بیٹا. الاغالبہ دولت الاغالبہ میں افریقہ میں عبداللہ بن ابراہیم بن اغلب تھا اور زیاد بن ابراہیم تھا. فرنسا میں شارلمان تھا، لوئس فرسٹ تھا. بیزنٹین میں لیو 5 تھا، میخائیل 2 تھا، تھیوفلس تھا. یہ لوگ اس ٹائم میں ان کے ہم عصر لوگ تھے، مأمون کے ہم عصر لوگ تھے. مأمون کے عاصمت تھے، اس کا کیپٹل شروع میں خراسان تھا. اور ہم لوگ پہلے بتایا فضل بن سہل تھا، اس کا پوری باتیں کیا کرنے والا، کنٹرول کرنے والا کون تھا، فضل بن سہل تھا. مأمون کا ہر ایک بات کون کنٹرول کر رہا تھا، فضل بن سہل کنٹرول کر رہا تھا. فضل کیا کر دیا، بغداد میں اپنی قوت چاہا، جہاں طاہر اور ہرثمہ موجود تھا وہاں ایک قوت ملنے کے لیے چاہا. اور حسن بن سہل یعنی فضل بن سہل کا بھائی حسن بن سہل کیا ہے، طاہر جو کچھ کامیابی لایا تھا، جو کچھ فتح کیا تھا وہ پورا لے لیا. اور طاہر کو کہاں بھیج دیا، نصر بن شبت یعنی جو امین کے آدمیوں کے مأمون کے خلاف جزیرہ میں تھا اس کی طرف طاہر کو بھیج دیا. اور ہرثمہ کو کیا کر دیا، خراسان کی طرف بھیج دیا. یعنی بغداد میں ابھی طاہر ہے، ہرثمہ ہے. یہاں فضل بن ربیع کیا چاہا بغداد میں اپنی طاقت بڑھانے کو. تو اس کے رکاوٹ پیدا کرنے والا 2 سپہ سالار ہے جو کمانڈرز ہے، طاہر اور ہرثمہ کو کیا کر دیا، طاہر کو کیا کر دیا، نصر بن شبس کی طرف بھیج دیا.
یعنی جو مامون کے ضد میں تھا جزیرہ میں، اس کی طرف بھیج دیا، اس کے خلاف جنگ کے لیے بھیج دیا، تو توہیر سے بچ گیا، اور ہرثمہ کو خراسان کی طرف بھیج دیا۔ پھر اپنے بھائی حصیب بن سہیل کو بغداد کا والی بنایا۔ تو یہ بات یعنی فضل بن سہیل اپنے من کی مطابق اسلامی کنٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں، مأمون کو کچھ بھی کیا نہیں ہے، رول نہیں ہے، ایسی ایک بات عراق میں سب پھیلنے لگے، فضل بن سہیل پورا لے رہے ہیں، تو مأمون کو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ ایسا ایک چہمی گوئی وہاں پھیلنے لگے، تو مأمون کیا کر دیا، فضل بن سہیل کو پورا طاقت اس کو ہٹایا، ہر ایک چیز سے ہٹایا۔ تو مأمون کے زمان میں عراق میں جزیرہ میں تھوڑا فتنہ شروع کر دیا تھا۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ پیریڈ میں وہی چرچا کریں گے۔ مأمون کا زمانہ لگ بھگ 20 سال تھا، 20 سال کے زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بہت اہم واقعات اسلامی کے خلافت میں تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم لوگ چرچا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔